کہ اس سے پہلے شان اور جگنو محسن بتا رہی تھی کہ سیاست کے میدان میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کہاں کیا تڑکا لگنے والا ہے. اور اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو کچن جو کہ ہمارے اس سیٹ کا پرماننٹ حصہ ہے, یہاں پر آج کیا کھچڑی پکنے جا رہی ہے اور کس چیز کو تڑکا لگے گا. جی وکی بشیر, آج کیا پکنے جا رہا ہے؟ آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے ڈبل تڑکا دال. اچھا. جس میں ہم سب مسالہ جات یوز کر رہے ہیں اور اس میں ٹیسٹ جو ہے کنور کیوب کا دے رہے ہیں, اور سیکنڈلی اس میں ہم تڑکا بھی لگا رہے ہیں. یہ تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہم تڑکا لگا رہے ہیں, لیکن وکی لیکس کے بعد وکی بشیر تو وکی یہ ہمیں کھانوں کی ریسیپی جو ہے جو بہت امپورٹنٹ اور جو بڑی زبردست قسم کی جو کسی کو بتاتے نہیں ہے, یہ میں وہ جیسی ریسیپیز ہیں وہ لیک کر کے ہیں. اچھا بتائیے کیا کیا ڈالیں گے آپ اس میں؟ ہم لہسن گارلک پیسٹ ڈال رہے ہیں, پیاز ڈال رہے ہیں, ٹماٹر ڈال رہے ہیں. یہ پکنا کب ہے یار وہ بتاؤ؟ 10 منٹ میں تیار کر دیں آپ کو. اس میں لال مرچ استعمال کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے, ہلدی استعمال کر رہے ہیں, نمک یوز کر رہے ہیں. اچھا. تڑکے کے لیے یہ ہم گارلک تھوم اور گارلک یوز کر رہے ہیں. اچھا. بیل مرچ ہے, زیرہ ہے, یہ تڑکے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی یہ بٹر استعمال کر رہے ہیں. اچھا واہ جی واہ, بٹر. دال کا تو آپ بتانا بھول ہی گئے. اور یہ 2 دالیں مکس ہیں جس میں دال ماش ہے اور دال چنا ہے, اسی لیے ہم اسے ڈبل تڑکا دال. ایسا میں نے کم ہی سنا ہے کہ ڈبل تڑکا دال. یہ میں ویسے یہ پوچھنا چاہتا تھا وکی بشیر جی کہ یہ جو ڈبل تڑکا دال ہے اس میں یہ 2 دالیں میں نے فرسٹ ٹائم اکٹھے دیکھی ہیں. یہ سمجھ نہیں ایسی ہے جیسے میں نے خود ایسے ہی کم ہی دیکھا ہے کہ ڈبل دال جو ہے یوز پھر آپ کو بنانے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ تو میں نے کنور سے جو ریفرنس کر رہے ہیں انہوں نے مجھے. اچھا ویری نائس. اور یہ بہت اچھی ریسیپیز ہمیں مل رہی ہیں اور ایک نئی ریسیپی مل رہی ہے. اور کشمیری کے لیے نئی ریسیپی ایسی ہے جیسے شیر کو جو گوشت نظر آ جائے. تو پلیز آپ سٹارٹ کیجئے اس سے پہلے کہ ٹھیک ہے ٹرپل تڑکا دال نہ ہو جائے. اچھا شان, آپ کے گھر تو ویسے بھی دالیں پکنے پہ بہت ضرورت ہے کہ ہم نے آپ کے گھر کے دال چاول کھائے ہوئے ہیں. بالکل. تو میرے خیال سے آپ کو یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ آج کیا پک رہا ہے. ہاں میں کہتا ہوں دال چاہے سنگل تڑکا ہو لیکن اس میں گوشت ضروری ہے. تو وہ جب وہ ڈلتا ہے اس میں میری بات پہ نبوہ میاں ہنسے ہیں بیکاز وہ آج بھی صبح صبح پہلے نہار کلیجے جا کر سب سے پہلے یہ جو کام کرتے ہیں آنکھ کھولتے ہی تو یہ گوشت خریدنے جاتے ہیں تاکہ یہ آج کے دن کا گوشت کٹھا لے لیں. خیر اینی وے, کیا پہلے ڈال رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ہم اس میں آئل ڈالیں گے تقریباً 4 ٹیبل اسپون. آپ 4 ٹیبل اسپون. وکی بشیر جی آپ 3 ٹیبل اسپون. اچھا آپ کو ویسے یہ زیادہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے بیکاز وکی جب آپ سنتے ہیں تو بڑا آپ کو ایک وکی ٹائپ کیریکٹر ذہن میں آتا ہے کہ ون ویلی کر رہا ہوگا کہیں. سب سے پہلے ہم اس میں پیاز براؤن کریں گے. پیاز بھی پھر براؤن کریں گے تقریباً 1 عدد. امیزنگ. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ. آپ ساتھ سے بتاتے جائیں. میں ذرا ہمارے جو گیسٹ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤں گا. تو مدیہ ماشاء اللہ آپ نے کیا پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوئی ہیں؟ نہیں شان, میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں اور آپ کا ماشاء اللہ جو قد ہے ان کی ٹوپی سے اوپر چلا گیا. اور میں جب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں مجھے یاد رہنا چاہیے کہ میں نے ایسے کھڑے ہونا ہے. لیکن اچھی بات ہے اور بہت خوبصورت لگتی ہیں وہ عورتیں جن کا قد لمبا ہوتا ہے لیکن ذرا دور سے. اچھا اب تو آپ کو پیاز کی بھنائی کریں, اس کے بعد آپ اس میں کیا کچھ ڈالیں؟ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. آتے ہیں بریک کے بعد اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج کے جو گیسٹ ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہونا ہے فیوچر میں اور کیا ہو رہا ہے فیشن میں. سو لیٹس سی. ڈونٹ گو اوے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دا بریک. تھینک یو. Right, we are back from the break. Thank you for staying with us. آج جو سیگمنٹ ہم نے ایڈ کیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور دونوں ہی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو میں تو اپنا ہاروسکوپ ضرور پڑھتا ہوں جب میں صبح اٹھتا ہوں, ایسی ایک عادت بن گئی ہے اور سم ہاؤ وہ سارے دن میں ایونٹس جو ہوتی ہیں میں اس طرح ہی کرتا رہتا ہوں. اور فیشن از ویری امپورٹنٹ بیکاز آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فیشن ختم کب ہوا ہے. کاش کپڑوں پہ ایکسپائری ڈیٹ ہو تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ فیشن کب ختم ہو گیا. میں آج بھی کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں جو 80s کی پینٹ پہن کے جا رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو ہمیشہ پوچھتا ہوں آر یو گوئنگ ٹو دی 80s.
تو وہ بڑا ہنستے ہیں میری اس بات پہ. لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ڈو دس. آج جو ہم ان کو اینالسٹ کہوں گا اس لیے بیکاز اینی بڈی ہو کمز ہیئر از ناٹ اے گیسٹ, ہی از اے پارٹ آف my show. This is like a flat to me, my home place. I have my books, I have my corners where I can sit and talk to people. تو میں ہمیشہ جتنے لوگوں کو بلاتا ہوں ان سے ہمیشہ ان کو گیسٹ نہیں کہتا, ان کو پارٹ آف دا شو کہتا ہوں. اینالسٹ بھی ہیں, 3 کتابیں بھی لکھی ہیں, اور دیکھنے میں لگے گا آپ کو کہ وہ مسٹر پاکستان رہ چکے ہیں لیکن کرکٹ کھیلتے ہیں. جو ہاتھ دیکھیں گے, ہاتھ دیکھتے ہیں, اسٹرالوجی پہ, اسٹرانومی پہ کتابیں لکھ چکے ہیں. تو پلیز ویلکم موزم خان صاحب. اور ان کے ساتھ ویری پریٹی سم ہاؤ وہ ایک بہت خوبصورت سی ایک چڑیا ہوتی ہے جسے جو نائٹنگیل ہوتی ہے, اور اس کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے. سو یو لک لائک beautiful small little bird that mashallah, your sense of fashion is amazing. The way you carry yourself is amazing. It can ابھی آپ سے پہلے صوفے پہ ایک امیدوار بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بال نہیں تھے, تو ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں, جیسن سٹیٹم کی بھی نہیں ہے اور وہ بھی اس کانفیڈنس سے باہر دنیا میں پھر رہا ہے کہ اس کے ہیں. تو thank you for being with us, and you're not going to be here for one day. You will be with us all our lives inshallah. And we'll see each other grow and let the waves of fashion come. اور آتی جائیں گی بہاریں, جاتی جائیں گی, اور ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ اب کیا پہننا ہے. مرد اور عورتیں دونوں اس معاملے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں. شان, ابھی آپ نے بات کی کہ کچھ جیسے 80s کی پینٹس لوگ پہن رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں آر یو گوئنگ ٹو 80s, یا پھر ابھی جیسے ہمارے ساتھ ایک یہاں پر ایک نوجوانوں کی ترجمانی کر رہے تھے, طاہر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ان ہے. تو میرے خیال سے فیشن کی آپ کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ آئی تھنک کہ جو بھی چیز whatever you can carry well is fashion. بیسکلی دیکھیں ٹرینڈز آتے ہیں اور جاتے ہیں, ہر کسی کا ایک پرسنل سٹائل ہے, اور وہ سٹائل اگر وہ نبھائیں صحیح طرح تو وہ فیشنیبل ہے. اگر جس طرح بات کرے تھے کہ 80s کی پینٹ پہن کے لوگ پھرے, اب 80s از بیک ان فیشن, بٹ دیر از اسٹل اے وے آف ویئرنگ دا 80s کی ٹراؤزرز. بالکل, وہ اگر آپ اس طریقے سے پہنو گے تو وہ فیشنیبل ہو جائے گا, ادروائز وہ لگے گا کہ بہت ہی. لیکن مجھے ہمیشہ فیل ہوتا ہے کہ جو میں ریمپ پہ دیکھتا ہوں کپڑے, میں نے ایک دفعہ بڑی کوشش کر کے ایک جینز وہاں سے خرید لی. I'm not going to name the designer, پر آپ یقین کریں وہ جینز جو تھی نا وہ میرے یہاں تک تھی, اور اس کی جو فلائی تھی نا وہ اتنی سی تھی. سو I was like ایسے کرتا رہا میں, اس کو پہننا کیسے ہے. سو مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ آر دیز کلوتھز کمفرٹیبل اینڈ کمپیٹیبل what you see on a ramp, کہ ریمپ پہ آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ ایک اس ٹائم پہ تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ایک ٹوپی ہے, اس کے آگے 4 لیمپ لٹک رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اور ایک 2 اینٹینے, ایبسٹریکٹ سارٹ آف فیشن. سو آئی تھنک ڈو یو تھنک دیٹ ریمپ کے اوپر کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے؟ ریمپ پہ بیسکلی جو ڈیزائنرز شو کرتے ہیں وہ زیادہ اسٹائلنگ بیسڈ ہوتا ہے. کپڑے آپ عام دکھاؤ گے کیونکہ آپ مارکیٹ میں تو یہ کپڑے نہیں بیچ سکتے. ایک سیزن آپ کا جو آپ ریمپ شو کرتے ہو اس میں آپ اس پیس کو سٹائلائز کر کے دکھانا چاہتے ہو, ہاؤ ٹو میک اٹ لک مور انٹرٹیننگ اینڈ انٹرسٹنگ آن دا شو. ادروائز اگر آپ پلین کپڑے جو آپ بیچتے ہو, جو لوگ عام مارکیٹ خریدتی ہے, اگر آپ وہ ریمپ پہ چلا دو وہ بہت بورنگ لگے گا, کیونکہ تو یو بیسکلی ہیو ٹو سٹائلائز. اب جو آپ لیمپس کی بات کرے اور جو آپ آدمیوں کے کپڑوں کی بات کریں اس کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ وہ مجھے نہیں پتا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں آدمی کے کپڑے جو میں نے دیکھے ہیں, میں کل ایک جگہ سے گزرا تھا تو وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ عورت نے اور آدمی نے ایک ہی جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور وہ لگ رہا تھا کہ مجھے پہلے 1 سیکنڈ لگا دیکھنے میں کہ یار یہ کپڑا ختم کہاں ہو رہا ہے, یہ کہاں سے مرد شروع ہو رہا ہے اور کہاں سے عورت ختم ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو آج کل جو ایک کیوریوسٹی بن گئی ہے کہ آپ کو جیسے ہم نے کہ جیسے لان کے پرنٹس آتے ہیں جو خواتین پہن رہی ہوتی ہیں, بندے بھی ویسے پہن رہے ہوتے ہیں, کہ ایک کیوریوسٹی جیسے ابھی فیشن کر کے پریٹی لگتی ہے تو اب وہ آدمی کو بھی پریٹی دکھانا چاہتے ہیں, تاکہ اگر آدمی بھی پریٹی لگیں گے تو شاید وہ بہت ضروری ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی. میرے یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ کسی نے ایک مونچھ رکھی تو اگلے 60 سال وہی مونچھ ہے, کسی نے اگر بال کٹوائے تو اگلے 70 سال کے لیے وہ دادا بھی بن گیا, وہ کم ہو گئے لیکن سٹائل وہی ہے. سو میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح جو فیشل ٹرینڈز ہیں,
keeping a goatee, not keeping a goatee, clean shave, दाढ़ी, इसमें one should play around. वेरिएशन आनी चाहिए. People are not open to change. तो जैसे जैसे चेंज आता रहेगा चीज़ों में मीन्स बदलती जाएंगी. अच्छा, जैसे हमने क्यूरोसिटी की बात की कि जैसे शान ने बिलबोर्ड देखा और शान ने कहा कि ये जो लड़का है ये लड़की की तरह क्यों खड़ा है. जैसे सेम कपड़ा था और वो लुक भी सेम थी. मुझे पता आप किस बिलबोर्ड की बात कर रहे हैं. अच्छा खैर हम इसको चीज को छोड़ते हैं. फिर एक क्यूरोसिटी ये भी होती है कि आजकल फैशन में क्या इन्हें क्या उठा, और एक क्यूरोसिटी ये भी होती है कि हमारे सितारे क्या कह रहे हैं और क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा हम जान लें कि हमारे फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है. तो मुझसे आप किस तरह के लोग आपके पास आते हैं और किस किस्म के सवालात होते हैं और क्या जो आप बताते हैं, जो आप सितारों के चाल लोगों को पढ़ के बताते हैं, इन पर यकीन करना बड़ी अच्छी बात आप कर रही हैं सितारों की. اور ویسے ماشاء اللہ بھائی صاحب مطلب خاص صاحب تاری صحت دیکھ کے میں دل کر رہا ہے میں تمہیں ہاتھ ہیں جناب بخاواں انج بخاواں. تو آپ ہمارے لیے بہت عزت کی جگہ پہ ہیں, ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, اس لیے ہم آپ سے لبرٹی لے جاتے ہیں کیونکہ آپ کا میرا رشتہ جو ہے وہ اس شو کے بعد بھی ہے. ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں, آپ مجھے کل شوز کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یار اس میں ایسا ہونا چاہیے, اس میں یہ بھی ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں جب آپ ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں, اور دوست بننے میں عمر کی قید نہیں رہتی, وہ اس وقت کی قید آ جاتی ہے جس میں ہم بات کریں. تھینک یو فار بینگ ود اس. اور صرف مجھے یہ بتائیے, جیسا مدیہ نے پوچھا کہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں, ہم لوگ بہت دیکھیے جو اس وقت پلانٹری کنڈیشنز ہیں, ہم اوور آل سب سے پہلے میں پاکستان کی بات کروں گا کیونکہ ہم یہاں سے اس کو چلاتے ہیں تاکہ یہ شو یہیں سے پھر آگے بڑھے. جو پاکستان کی اس وقت پلانٹری کنڈیشن ہے, جب تک یہ مئی اینڈ نہیں ہوگا, ہاں یہ ابھی جو فیز چل رہا ہے, بلکہ اب اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں تو آئی تھنک جون جب تک اینڈ نہیں ہوگا, مئی جون, یہ 2 مہینے ایسے ہوں گے جہاں پر جو اس وقت سارا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں کافی کریٹیکل سچویشنز اور پیدا ہوں گی. کیونکہ مئی جون میں تو گرمیاں اپنے پیک پر ہوں گی, بجلی بھی نہیں ہوگی, اور جب بجلی نہیں ہوگی تو لوگوں میں فرسٹریشن بڑھے گی. کچھ آپ اس سے لنک کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے اس کا ڈائریکٹلی لنک کوئی نہیں. اس وقت جو اس وقت پلانٹری کنڈیشن ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, سیاسی صورتحال. جی سیاست کے اوپر یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ابھی کرنٹ پی 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 کی گورنمنٹ ہے, اور اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی چینج آئے گا بیکاز آف یہ جو ابھی فیز مئی تک چلے گا, یہ بڑا ڈفرینٹ قسم کا فیز ہوگا. اس میں بڑی جو میں بات کرنے چاہ رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے کہ جو ابھی فیز ہے اس میں گورنمنٹ, جوڈیشری, فوج, یہ جو تینوں سارے آسپیکٹس ہیں یہ سارے مل کر ایک بڑی کنفیوزڈ سچویشن پیدا ہوگی. اور جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ایک بندے کا نام بھول گئے, ایک ایریا کا, وہ ہے قوم بھی یقین کرے اتنی کنفیوزڈ ہے اس وقت کہ کیا ہونے والا ہے, اور شاید کنفیوژن ہی ہمارا ایوری ڈے لائف بن گیا ہے. ہم نے کنفیوژن کو لائف سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اسی پہ چلتے جائیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹاپ سے چینجز آتی ہیں نا تو پھر وہ اس کا اثر جو ہے وہ انسانوں پر یا عوام پر پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو فیز چل رہا ہے یہ 2-3 مہینوں میں کافی ساری کنفیوژن جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی, بڑی انسرٹنٹی ہوگی کہ یہ گورنمنٹ میں جو گورنمنٹس کے ٹاپ کلاس لوگ ہیں یا ہیڈس ہیں کیا وہ رہیں گے نہیں رہیں گے, جوڈیشری اپنا رول پلے کر سکے گی. اگلے جو سال آ رہے ہیں اس میں آپ شیر دیکھتے ہیں یا بال؟ آئی تھنک جو 2013 ہوگا, 2013 پاکستان کے لیے کافی بہتر سال ہوگا. اور جب تک سپٹمبر اکتوبر 2012 گزر نہیں جاتا ہم اسی فیز میں ہیں جہاں پر یہ پہلے سے کیوس ہے, انسرٹنٹی ہے. ہمیں اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پارٹی کوئی آپ نمایاں کوئی چینج آنے والا ہے یا چینج نہیں آنے والا ہے؟ ایک طرف سے سونامی ہے, ایک طرف سے شیر ہے, ایک طرف ساری چیزیں اکٹھی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو 2013 ہوگا اس میں سیلاب ضرور آئے گا لوگوں کا, اور لوگ ڈائیورژن اور چینج کی طرف ڈیفینیٹلی جائیں گے. چینج کی طرف جائیں گے, اور چینج سے مجھے یاد آیا کہ اٹس ٹائم فار اس ٹو ٹیک اے بریک بیکاز وی نیڈ اے چینج آلسو. سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ فیشن میں کیا کچھ چل رہا ہے, زیادہ بات تو نہیں کر سکے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی کہ ستاروں کی چال کیا کہہ رہی ہے, اور ستاروں کی چال میں جب کھانے کا تذکر آیا اور ہم نے موزن صاحب سے پوچھا کہ ستارے کیا کہتے ہیں, کھانا کب تک بن جائے گا, انہوں نے کہا کہ پکنے والا ہے. تو بتائیں پکا کہ نہیں پکا؟ ایسے ہی ہے. موزن صاحب آپ کی تو پریڈکشن پہلے ہی شو میں صحیح ثابت ہو گئی. میں نے کہا شاید صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اور میں یہ کہوں گا کہ وکی بشیر نے بڑی محنت سے دال کو وکی بھی کر دیا ہے اور بشیر بھی. تو وی ہیو لائیو آڈینس ود اس, اور میں چاہ یہ رہا تھا کہ آپ سے ڈائریکٹ انٹریکشن ان کی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ
آج کی جو یوتھ ہے وہ کیا سوچتی ہے, کس طرح مطلب وہ آپ سے سوالات اور فیشن کے بارے میں کتنے کنسرن ہیں, اور ڈو وی ہیو اینی کوسچنز, ڈو وی السلام علیکم, میرا نام میرن نسا ہے. میرا بیسک کوشچن یہ ہے کہ آئی ہرڈ کہ آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں جو لوگ شادی مطلب جو کرنے والے ہوتے ہیں اور تو واٹ از دیٹ ون تھنگ, مطلب ایک کیا ایسی چیز ہے جس سے ایک ریلیشن شپ ہمیشہ مطلب مضبوط رہ سکتا ہے؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے, اور آئی فیل کہ بھٹ صاحب سے یہ بات خان صاحب سے میں جسم کی وجہ بھٹ صاحب کہی جانا, خان صاحب سے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ ایک رشتے میں کیا چیز ایسی آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے بھی ایک شادی بہت اچھی شادی کی ہے اور بڑی دیکھ بھال کے ستاروں کی چال دیکھ کے آپ نے چال چلی تھی, کیونکہ وہ لو میرج تھی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میرج کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں تو یہ بات آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی جتنی رسپیکٹ کر سکتے ہیں اتنی رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ اگینسٹ رسپیکٹ جو ہے وہ رسپیکٹ کو جنریٹ کرے گی, اور میں سمجھتا ہوں جو شادی ہے وہ ایک ایسا ہی تعلق ہے جو رسپیکٹ پر بنیاد رکھتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, اور اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک گال پہ کوئی بیوی تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دیں. میں بالکل اس کے حق میں ہوں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ عورتوں کو ہلکا پھلکا ٹکانی چاہیے, اس لیے کیونکہ اس سے مرد جو ہیں جو مجھے بڑے برے لگتے ہیں وہ مرد, اور بڑے برے ہوتے ہیں وہ مرد, ان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم کبھی اپنے شو پر ضرور ڈسکس کریں گے, کیونکہ یقین کریں کہ میں نے بڑے بڑے ذہین اور بڑے بڑے عالم لوگوں کو بیوی کے آگے اس طرح چپ کر کے بیٹھے دیکھا ہے جیسے کبوتر شیر کے آگے بیٹھا ہوتا ہے. ان میں سے میں بھی ایک ہوں, لیکن وہ کہانی پھر صحیح. تو یہ بڑا اچھا سوال کیا. تو آپ نے ذائچہ دیکھتے ہیں پہلے کہ جی یہ شیر اور بکری کا ملاپ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں, دیکھیں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ابھی تو وہ پہلے آتے تھے نارملی لوگ فائنینشیل میٹرز کو لے کر, مگر جو اب ہے میرج کاؤنسلنگ زیادہ بڑھ گئی ہے تاکہ لوگ تھوڑے سے زیادہ سمجھدار ہوں گے اپنے رشتوں کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرج کاؤنسلنگ ایک ایسی چیز ہے, جب ہم کسی کی کنڈلی بناتے ہیں یا ہاروسکوپ بناتے ہیں تو اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی مینٹلی ہے کہ نہیں. مینٹل کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ ایک دوسرے کو مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ ریلیشن شپ کو آگے نہیں بڑھا سکتے. بڑی اچھی بات. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں اسی پر بیس کرتی ہیں. صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, مطلب جیسا بھی مرد کی ضروریات ہیں اور اس ضروریات میں جو کھانا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جیسا آپ مجھے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ جب ناشتہ کرتے ہیں صبح تو وہ گول رس جڑے نے 2 درجن رس نے تو ایک بڑا پیالہ چاہ ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. وہ مطلب بیوی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اگر میرا شوہر 2 ڈبے رس کے کھا گیا ہے تو کوئی بات نہیں, میرا شوہر تو ہے. تو اینی وے پوائنٹ یہ کہ اور سوال کسی کا یہاں پہ. جی ہاں, تھینک یو. جی جی شان, فرسٹ آف آل تو میں آپ کو کنگریٹ کروں گا اس کے پروگرام پہ, اور دوسری بات یہ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آئی ایم فرام سیم فیملی, آپ جہاں سے بلانگ کرتے ہیں, تو وہ یہ بتائیں کہ اٹس آلویز ڈیکیڈس جو آپ فلم انڈسٹری کو سرو کر رہے ہیں, تو کوئی اسکینڈل نہیں, کوئی کانٹروورشل کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر دیکھیں تو ہماری فیمیلس کے تو ماشاء اللہ ایکٹرس کے تو اسکینڈلس پہ اسکینڈلز ہیں, آپ کا کوئی اسکینڈل نہیں ہے. یہ تو میری چلاکی ہوئی نا. On a serious note. I think I'm too sharp for that. نہیں, on a serious note, I think پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو گھر پہ لے کے آتے ہیں تو آپ کو یہ, جب میں نکاح کر رہا تھا اس سے پہلے تک میں شیطان ٹائپ تھا. تو جب میں نے نکاح کیا تو اس میں ایک آیت پڑھی گئی, اور آیت پڑھنے کے بعد جب یہ کہا گیا کہ یہ 4 گواہ تو یہ ہیں اور ایک گواہ اس میں اللہ ہے, تو وہ جب مجھے یہ لفظ میرے کان میں پڑے تو مجھے ایسے لگا کہ دیٹس اٹ, میں اب نہیں کچھ ہو سکتا. بیکاز بندوں کو تو بندہ چکمہ دے سکتا ہے, اس کی ذات کو چکمہ کیسے دے گا, اور جب وہ گواہ ہو تو آپ کیسے کوئی حرکت کر سکتے ہیں. تو ایک تو اس کا سب سے امپورٹنٹ میری ذہن میں یہ بات تھی. دوسرا میرے ذہن میں یہ تھا کہ وین یو لو سمبڈی سو مچ, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جب صحیح آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اول تو نہ کریں. کوئی آپ کو پریشرائز نہیں کر رہا کہ آپ نے شادی کرنی ہے اور آپ شادی کر کے اگلے کا گھر تباہ کر دیں, اپنی زندگی تباہ کر دیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. اس سے بہتر ہے کہ آپ کو کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے. سو میرا, اور جب میں نے شادی کی تو میری کوشش یہ تھی کہ میں اس شخص اس عورت کا انتخاب کروں جو میرے ساتھ ساری زندگی ساتھ دے سکے, جو میرے ساتھ فلم تک ساتھ نہ ہو,
स्कैंडल उससे पहले थे, मेरे शादी में थे, जब शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले वो बिकॉज आई वाज 16, 17, 18, तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि गलती मेरी नहीं थी, गलती उस उम्र की थी। हाँ, उस उम्र में एनीबडी कैन डू दैट। तो लेकिन विल टॉक अबाउट दिस जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, बिकॉज शादी में जो वक्त एक दूसरे को सेपरेशन देते हैं उसको कहते हैं शान। मेरे ख्याल से ये टॉपिक इतना बड़ा है कि हम ब्रेक के बाद भी इसे बात नहीं करते, तो हमें लगता है कि एक और एपिसोड इस पे करनी पड़ेगी, एक और दिन हमें स्पेशली इस दिन के लिए चुनना पड़ेगा जिस दिन हम बात करेंगे इसी टॉपिक के हवाले से। और शान की कुछ पर्सनल लाइफ से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए जियोशान से, फेसबुक पे आप विजिट कीजिए हमारा पेज facebook.com/jioshan से, और इसके अलावा आप हम चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं gss@jio.tv पे। बहुत शुक्रिया, कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और बहुत से हम गेस्ट के साथ। थैंक यू।